الرجيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا تھا، متقین کا ذکر ہوا تھا، پرہیزگار لوگوں کا. فرمایا تھا کہ ہدی للمتقین، کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے پرہیزگار لوگ ہی وہی ہدایت یافتہ ہیں. اب یہاں سے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں. متقین تھے جو زبان سے بھی ماننے والے تھے اور دل سے بھی ماننے والے تھے. اب یہاں سے ان کا ذکر ہو رہا ہے جو زبان سے بھی انکار کرتے ہیں اور دل سے بھی جو انکار کرتے ہیں. فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کیے سواء علیہم، ان پر برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، خوف دلائیں یا نہ دلائیں، دونوں بھی برابر ہیں. لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ مومن ہونے والے نہیں ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جن کے بارے میں آ گیا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ ان کو ایمان کی دولت نصیب ہونے والی نہیں ہے، تو چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو نصیحت کریں نہ کریں، ان کو اللہ کے عذاب کا خوف دلائیں نہ دلائیں، دونوں حالت میں بھی وہ ایمان کی دولت سے مشرف ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے علم میں موجود ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی. تو گویا کہ تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فیصلے موجود ہیں کہ کس کو ہدایت ملے گی، کس کو ہدایت نہیں ملے گی، کون مومن ہوگا، کون کافر ہوگا، کون سعادت مند ہوگا، کون بدبخت ہوگا. یہ سارے فیصلے اللہ کے پاس موجود ہیں، اللہ کے علم میں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ابھی نطفے کے بعد پھر گوشت کے ٹکڑے کی طرح پھر بنتا ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، روح ہوگی نہیں جاتی، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے اس کے پاس، اور وہ فرشتہ اس انسان کا رزق، کہ کتنا رزق یہ دنیا میں پائے گا، اور اس کی مدت کہ کتنی مدت تک وہ دنیا میں رہے گا، اور کب اس کو موت آئے گی، اور چوتھی چیز کہ خوشبختی کی زندگی گزارے گا یا بدبختی کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چاروں چیزوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر بعد میں روح پھونکی جاتی ہے. تو اللہ کے علم میں ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے، کون نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حرص ہوتی تھی کہ ہر کوئی مسلمان ہو جائے، ہر کوئی ایمان والا ہو جائے، ہر ایک کو ہدایت مل جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے علم میں، اللہ کے علم میں جن کے بارے میں ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اے حبیب آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں، ان کو ایمان کا فائدہ حاصل ہونے والا نہیں، ایمان کی نعمت ان کو حاصل ہونے والی نہیں. وجہ کیا ہے کیوں نعمت حاصل نہیں ہوگی ان کو، کیوں ڈرانے کا فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوگا؟ تو فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر. اللہ اکبر. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو اب کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی. سب واضح ہونے کے باوجود پھر وہ انکار کریں گے. سب سمجھ میں آنے والی چیزوں کو کہ پیش ہونے کے باوجود انکار کریں گے کہ نہیں یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو پیدا کیا، آنکھ کو پیدا کیا، کان کو پیدا کیا. یہ چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور ان چیزوں سے جو اثر ہونا چاہیے
کان کا کام کیا ہے کہ سننا چاہیے، آنکھ کا کام کیا ہے کہ دیکھنا، پھر دیکھ کر پھر اس کے دیکھنے سے جو چیز حاصل ہو رہی ہے وہ چیز کو لینا چاہیے۔ تو چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے اور ان میں اثر ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو دلوں پر مہر لگا دیا کا مطلب یہ کہ دل تو رہیں گے، دل سے خالی نہیں رہیں گے کافر، لیکن جو اثر ہونا چاہیے سمجھنے کا، جو توفیق ہونی چاہیے سمجھنے کی، وہ ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ مہر لگ جائے گا، اثر حاصل نہیں ہوگا، اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ دل کا جو فائدہ ہونا چاہیے کہ سمجھ میں آنا، نصیحت لینا، نہیں اچھی چیز کو قبول کرنا، وہ چیز نہیں ہوگی ان کے دلوں پر مہر۔ یا فرمایا گیا کہ دل پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، مزید گناہ کیا تو اور نقطہ، مزید اور گناہ کیا تو پھر ایسی۔ اگر وہ توبہ کیا تو ٹھیک ہے، صاف ہو جاتا معاملہ، ورنہ پھر ایسے ہوتے ہوتے پھر اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا۔ اس کا دل سیاہ ہو گیا پھر اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ آپ نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کو آخرت کی یاد دلاؤ، اللہ کا ڈر دلاؤ، دل مردہ ہو گیا، ختم اللہ علی قلوبہم، دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ دعا کرو بات بات، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو تیرے دین پر قائم رکھ۔ کب بدلتا نہیں معلوم، آج نیک بننے کا جذبہ ہے، کل کیا رہتا نہیں معلوم، آج آخرت کی فکر ہے، کل کیا کیفیت رہتی نہیں معلوم، کیونکہ دل، قلب بولتے ہی ہیں عربی میں، قلب کا معنی آتا ہے بدلنے والا۔ دل کی حالت ایک نہیں رہتی، آج کچھ کل کچھ نہیں۔ یہ بزرگ کے بارے میں آتا ہے، غالباً صحابی رسول ہے، اپنے حمام میں سے اپنے پانی نہ رہے، وہاں سے اپنے خادم کو بولا، فرمایا کہ دیکھو فلاں جگہ پہ کچھ رکھا ہوا ہے چیز کے بارے میں فرماؤ، جا کر وہ خادم فلاں کو دے دو، فلاں کو ہدیہ دے دو۔ تو خادم نے کہا کہ حضرت اتنی جلدی کیا ہے، آپ آئے پہلے، باہر آنے کے بعد نہیں دے دو پہلے، کیا معلوم آنے تک ارادہ بدل گیا، اللہ اکبر۔ ہدیے کی نیت جا کے چلو کیا ضروری ہے ہدیہ دینا، نیک کام سے رک گیا تو بولے فوری دے دو۔ تو فرمایا کہ دل کی حالت یکساں نہیں رہتی، قلب بولتے ہیں اسی لیے فرمایا گیا یہ دعا کرو بار بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تعلیم کے لیے، تین بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، امت کی تعلیم بھی مقصود ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اسی لیے بزرگان دین کی بڑی فکر جو ہوتی ہے، کیونکہ دل پہ مہر لگ گیا تو نہ پھر آنکھ کا فائدہ ہوتا، نہ کان کا فائدہ ہوتا، نہ پھر علم کا فائدہ ہوتا، نہ صلاحیت کا فائدہ ہوتا، نہ پھر صحبت کا فائدہ ہوتا، نہ کوئی چیز کا فائدہ نہیں، دل پہ اگر مہر لگ گئی۔ اسی لیے بزرگان دین کی ہمیشہ فکر کیا رہتی، دل سدھر گیا، اصلاح قلب پہ زور دے، کیونکہ دل سدھر گیا ساری چیزیں سدھر جاتی، دل اگر بگڑ گیا ساری چیزیں بگڑ جاتی۔ سرکار نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اے لوگوں، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت، جب وہ گوشت کا ایک ٹکڑا سدھر جاتا ہے تو صلح الجسد کلہ، سارا جسم سدھر جاتا ہے۔ اللہ۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، جب وہ گوشت کا ایک ٹکڑا جو جسم میں وہ بگڑ جاتا ہے تو فسد الجسد کلہ، تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ کچھ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے، الا وہی القلب، فرمایا کہ سنو وہ دل ہے۔ ظاہری اعتبار سے بھی وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا۔ ہارٹ اٹیک اگر ہو گیا، ہاتھ پیر سے آدمی تندرست محسوس ہوتا ہے، ہاتھ بھی اچھے، پیر بھی اچھے، سر پہ کوئی زخم نہیں ہے، سب بیکار۔ روحانی اعتبار سے بھی دل اسی سے، دل اگر بگڑ گیا تو پھر نہ ہاتھ سے کوئی نیک کام ہوتا، نہ نگاہوں سے کوئی کام نیک ہوتا، نہ سوچ سے کوئی کام صحیح ہوتا، نہ پھر کانوں سے کوئی۔ اسی لیے دل کی بڑی اہمیت ہے، دل کو سدھارو، اسی لیے کہا گیا۔ سرکار نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ کون خوبصورت ہے کون بدصورت ہے، بلکہ فرمایا تمہارے اعمال کو بھی نہیں دیکھتا کہ کون نمازی ہے، وہ بات عمل ہے یقیناً، فرمایا کہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا، دل میں کیا ہے تمہارے، نماز تو پڑھ رہے لیکن دل میں کیا ہے نہیں، عبادت تو اوڑھ لی ہے نیک لوگوں کا، دل میں کیا کیفیت ہے، اعتبار دل کا ہے نہیں۔ اور
فرمایا کہ روز قیامت لوگ نیتوں کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے. اللہ کرے تو کام ہو، نیت کیا تھی؟ جو نیت کریں گی پھر اس کے لحاظ سے معاملہ ہوگا، اعمال کے لحاظ سے نہیں، نیتوں کے اعتبار سے. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ کام تو نہیں کر سکے، نیتیں تھی اچھی تو پھر اس کا اجر ملے گا، نیت تو تھی نا. تو فرمایا کہ اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے ڈرائیں نہ ڈرائیں کافر، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے. تو کانوں کا ذکر بعد میں، نگاہوں کا ذکر بعد میں، پہلے دل کا ذکر ہے کہ دل پہلے بگڑتا ہے، یہ بعد میں بگڑتا ہے. دل پر پہلے مہر لگتی، پھر کان پھر اپنا کام جو کرنا چاہیے سننے کے بعد قبول کرنا، وہ پھر چیزیں چھوڑ دیتا. تو دلوں کا ذکر پہلے فرمایا. پھر فرمایا کہ ایسے جو لوگ رہیں گے کہ جو کفر کافر ہے اور ایمان نہیں لائیں گے، فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے کہ قیامت میں جو سہنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر کیا. پھر تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. پہلے وہ لوگ تھے جو زبان سے بھی ایمان لائے تھے، دل سے بھی ایمان. دوسرے کافر وہ تھے جو زبان سے بھی کفر کیے اور دل سے بھی کفر کیے. اب وہ لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو زبان سے تو ایمان کے قائل ہیں، آمنا باللہ بولنے والے ہیں، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے، جن کو منافق کہا گیا. ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہاں پر فرما رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخری دن پر، آخرت کے دن پر. علماء فرماتے ہیں مطلب غور کرنے کی بات ہے، ان کا دعویٰ یہ نہیں رہے گا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر نہیں، رسول سے ہٹے ہوئے رہیں گے. ان کا دعویٰ کیا رہے گا، ان کی گفتگو کیا رہیں گے، ہم آخرت کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے، اللہ والے ہیں. تو بعض وہ ہے جو کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، کہیں گے، یعنی بولنے کی عادت بھی رہیں گی زیادہ، گفتگو میں بار بار آخرت آخرت کا معاملہ رہیں گا. لیکن فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت یہ ہوگی کہ وہ مومن ہی نہیں رہیں گے. اللہ بولیں گے تو کہ ہم کو ایمان ہے اللہ پر، ہم کو آخرت کی ایمان ہے، فکر ہے آخرت کی، ہم کو ڈر ہے آخرت کا، سب بولیں گے، لیکن حقیقت یہ رہیں گے کہ ایمان ہی نہیں رہے گا، مومن ہی نہیں رہیں گے. وہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. یعنی اپنے اس عمل کے ذریعے کہ زبان سے ہم بول رہے ہیں تو یہ سمجھیں گے کہ بھائی مسلمان تو ہم کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، اور حقیقت میں تو کافروں سے ملے ہوئے ہیں، تو ادھر بھی فائدہ ادھر بھی فائدہ. مسلمان ہم سے جہاد نہیں کرتے، کافر سے کریں گے، ہم سے لڑائی نہیں کریں گے، کیوں، ہم تو زبان سے مسلمان ہیں قرآن. تو اپنے نظام میں تو اپنے گمان میں یہ رہیں گے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم فائدے میں ہیں. نہیں، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے اللہ کو اور ایمان والوں کو. اور مفسرین نے فرمایا کہ بھائی وہ تو ایسا تو اللہ کے بارے میں تو بات نہیں تھی وہ لوگوں کی، اللہ کے رسول کے بارے میں سوچتے تھے وہ کہ ہم اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اللہ بول کر گویا کہ اللہ کے رسول مراد ہے، یعنی وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، مطلب اللہ کے رسول. تو کیونکہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. اللہ اکبر. جیسے اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ کے رسول سے بیعت کرنا یہ اللہ سے بیعت کرنا، اللہ کے رسول کو راضی کرنا یہ اللہ سے اللہ کو راضی کرنا. اسی طرح اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، دھوکہ تو نہیں دے سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ پھر پورے حالات سے واقف کرا دیتا کہ کس کے دل میں کیا ہے، کس کی نیت کیا ہے، وہی آ جاتی تھی. کوشش کرتے تھے، وہ دے تو نہیں سکتے تھے. تو اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. فرمایا کہ وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، کیونکہ اس کا وبال انہیں کی طرف لوٹنے والا ہے، اس کا نتیجہ بھی ان کی طرف ہی آنے والا ہے. ان کی حقیقت کھل جائے گی، سارے لوگوں میں رسوا ہو جائے، دنیا میں بھی آخرت میں. وما یشعرون، فرمایا کہ ان کو احساس نہیں ہے جو دھوکہ دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتے ہیں،
نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے سکتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، منافقت کی، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، زبان پر کچھ دل میں کچھ، اس کو بیماری قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ مرض ہے ان کے دلوں میں۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، کیونکہ آیت اترتی رہتی تھی کہ انکار کرتے تھے، بیماری میں اضافہ ہوتا رہتا تھا، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہتے تھے، ظاہر میں بولتے کہ ہم مان رہے ہیں، اندر سے نہیں مانتے، تو پھر مسلسل ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا رہتا۔ فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف دینے والا عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا یہ منافقوں کا کام ہے، ایک مسلمان کو جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کی وجہ سے نفاق ان کے اندر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ 3 چیزیں منافق کی خصلتوں میں سے، منافق کی عادتوں میں سے، فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ منافقوں کا کام ہے، مومن نہیں کرنا چاہیے اسے، مومنوں کو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ زبان پہ ہے وہی دل میں، جو دل میں ہے وہی زبان پہ، ایسا نہیں زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے، تو پھر یہ منافقوں کا کام ہے۔ فرمایا گیا کہ کافر سے بھی بدتر یہ منافق ہے۔ کافر تو کھلے عام ظاہر سے بھی انکار کر رہا ہے، اپنے باطن سے بھی انکار، لیکن یہ ظاہر سے کچھ اور ہے، اقرار کی بات کر رہا ہے کہ ہم ماننے والے ہیں، لیکن باطن سے انکار ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں رہیں، تو اس سے اندر ڈالیں گے۔ اور سرکار کے زمانے میں 3 گروپ تھے، ایک مسلمان، ایک کافر، ایک منافق، اور ہر ایک کے ساتھ پھر اس اعتبار سے سلوک ہوتا، مسلمان تو مسلمان، کافر کے ساتھ جہاد ہوتا، سارے معاملات ہوتے، منافقوں کی بھی رعایت ہوتی تھی کہ مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مجلس میں حاضر ہوتے تھے، معلوم تھا کہ منافق ہے، لیکن جہاد نہیں کیا جاتا، ان سے رعایت کی جاتی تھی۔ کئی مرتبہ صحابہ عرض کرتے کہ رسول اللہ تو منافق ہے، معلوم ہو گیا، اجازت دیجیے اس کو مارتا ہوں میں۔ سرکار فرماتے تھے لوگ کیا بولیں گے؟ لوگ تو بولیں گے اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو مار رہے ہیں، اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مار رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو جو ہے ہلاک کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ تو یہ سمجھیں گے نا کہ یہ تو مسلمان ہے، بول رہے ہیں، حقیقت سے تو واقف ہیں، صحیح بات ہے، لیکن بظاہر تو لوگ اچھا سمجھتے اس کو۔ تو رعایت تھی اس زمانے میں منافقوں کے ساتھ، جہاد نہیں ہوتا تھا، مسلمانوں کو بھی حصہ ملتا، ان کو بھی وہ حصہ ملتا تھا، لیکن فرمایا گیا کہ سرکار کے زمانے کے حد تک معاملہ تھا ابتدائی اسلام۔ اب 2 ہی گروہ، مسلمان کافر، منافق بھی کافروں کے زمرے میں آئے، اس کے لیے کوئی رعایت کا معاملہ اب نہیں رہا، یا تو مسلمان یا پھر کافر ہی ہے، تیسرا درجہ پھر منافق الگ سے نہیں، منافق پھر کافر میں ہی شمار ہوگا، وہی معاملہ کریں گے جو کافر کے ساتھ معاملہ کریں گے، پھر ظاہر ہو جائے اس کا حصہ۔ تو بہت سے پھر واقعات بھی ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں سے واقف ہوتے، ان کے حالات سے واقف ہوتے، تکلیفیں دینے کی کوشش کرتے، ایسے بہت سے معاملات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو 3 طبقوں کا ذکر ہوا، 3 گروپ کا، پہلے اللہ نے متقین کا ذکر کیا، پھر کافروں کا ذکر کیا، پھر یہاں پر منافقین کا ذکر کیا، اور مزید پھر اللہ تبارک و تعالیٰ منافقین کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ وہ کیسی خصلتوں کے ہوتے ہیں، کیسی عادتوں کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرما رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان جینے اور بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفر سے، نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کامل ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، عزت کی زندگی ایمان کی نصیب فرمائے، دائے سمناؤں کی تکمیل فرمائے، جو بیمار میں شفا کاملہ عطا فرمائے، اور جو انتقال کر گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ۔